الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى سبحان الله. صدق الله العلي العظيم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. منبع العلم والعلم والإكرام وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. معلم احترام علماء کرام سادات کرام بزرگوں دوستوں، آج کی نتیجے کی تعزیتی مجلس مرحوم میاں علی بھائی ابراہیم بھائی کی ساتھ ثواب اور عقیق کی گئی ہے. یہاں جو بھی قرآن مجید کی تلاوت جتنی بار بھی ہوئی وہ بھی ہوگا. جو کچھ پڑھا گیا جو کلمہ وغیرہ کا ثواب نیاز کا ثواب مرحوم کو اشارے ثواب کیا جائے گا. اور دعا کریں گے ہم سب مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات اپنے موجودات حضور نور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرہ پاک کے صدقے میں تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین اور شہداء کے صدقے میں مرحوم کی بار مغفرت فرمائے اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوست برادروں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، بڑی ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آسان ترجمہ اس کا یہی ہے، مولا تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حجاج کرام جب ارکان حج ادا کر لیتے ہیں یا عمرہ کرنے والے اپنے عمرہ کے ارکان ادا کر لیتے ہیں، اس میں ایک ارکان ہے مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرنا. طواف کعبہ سے فارغ ہو جانے کے بعد مقام ابراہیم ایک بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھا مقام ہے. اس کے ارد گرد کھڑی یا دائیں بائیں یا تھوڑی سی سیٹ میں دور بھی 2 رکعت نماز پڑھنی واجب ہے. اگر یہ چھوٹ گئی تو نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا. اے حاجی، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم کتنا بڑا ہے. حرم کے کسی بھی ایک کونے پر حاجی اگر ایک سجدہ کر لے گا تو فضیلت یہ ہے کہ اسے 1,00,000 سجدے کا ثواب ادا کرے. مولا تعالیٰ نے اسپیشل حکم یہ دیا کہ تو نے میرے گھر کا طواف کیا ہے، میرے لیے طواف کیا ہے. ہر عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، نیت واسطے اللہ کی ہوتی ہے، للہ تعالیٰ ہوتی ہے. نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، عمرہ اللہ کے لیے. تو یہ تو نے طواف کیا ہے. یہ طواف کرنے کے بعد تو اب 2 رکعت نماز ادا کر لے، لیکن اس جگہ پہ ادا کر. جگہ وہ پسند کی جائے گی. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھ، مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کر. اس جگہ کو تیرا مصلی بنا. مولا ایسا کیوں؟ سامنے کعبہ بھی ہے، ادھر سے بھی سجدہ کر سکتے ہیں، ادھر سے بھی سجدہ کرتے ہیں، ادھر سے بھی سجدہ کر سکتے ہیں. بندہ کہیں بھی سجدہ کر لے گا. سامنے تیرا گھر ہے، وہاں پورب پشچم اتر دکشن دیکھا نہیں جاتا. کعبہ سامنے ہے، آپ پورب سے بھی سجدہ کر سکتے ہو، پشچم سے بھی کر سکتے ہو، ہر دشا سے کر سکتے ہو. یہاں حکم یہ اسپیشل آرڈر کیوں؟ دیکھو نسبت، نبیوں سے نسبت کیا چیز ہے؟ قرآن میں تلاش کرو.
اور نسبت ہی انسان کو عزت دیتی ہے، نسبت ہی انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ کیا بات! اور یہ سبق ارکان حج میں سے ملتا ہے، اور خود قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بتایا ہے کہ اچھے کی نسبت تمہیں اچھا بنا کے رکھے گی، اور برے کی نسبت تمہیں برا بنا کے رکھے گی۔ اچھے کی نسبت عزت کا تاج پہنائے گی، برے کی نسبت ذلیل و خوار کر کے تم کو گڈھے میں ڈال دے گی۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کے قریب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہے، آپ کے دادا ہے، ڈائریکٹ دادا نہیں، دادا کے دادا کے دادا کے دادا، جن کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو پیدا فرمایا۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، نسبت مانگی نبی سے، خلیل نے اللہ سے نسبت مانگی۔ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو گیا، کعبہ شریف بن گیا، کس نے بنایا کعبہ؟ اللہ کے دوست نے بنایا، خلیل اللہ نے بنایا۔ ایک پتھر سے اس پہ کھڑے رہ کر آپ چن کر کام کرتے تھے، ننھے سے اسماعیل، وہ بھی اللہ کا پیغمبر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کے اپنے والد کو دیتے تھے، گارا لا لا کے اپنے والد کو دیتے تھے۔ کعبہ تعمیر ہو گیا، اللہ کا گھر بن گیا، کعبہ تعمیر ہو گیا، اللہ کا گھر بن گیا، تو آپ نے اس کا اجر مانگا، بدلہ مانگا۔ اے رب، میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، کعبہ تیار ہو گیا، تیرا گھر بن چکا ہے، اس کا مجھے اجر چاہیے۔ ہر کام کا اجر ہوتا ہے، ہر کام کا اجر ہوتا ہے، برتر ہوتا ہے، مزدوری ہوتی ہے۔ آپ نے کیا مانگا؟ ارمستان کی حکومت مانگی، دولت مانگی، کیا مانگا؟ علم مانگا، کیا مانگا؟ سونا چاندی ہیرا زیورات مانگے، دنیا کی حکومت مانگی، جو بھی مانگتے اللہ دینے کے لیے تیار تھا، مل جاتا۔ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کسی بھی نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ جو بھی مانگتے ہیں وہ مل جاتا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، مولا، کس نے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، مولا میں نے تیرا گھر بنایا ہے، اس کا اجر میں یہ چاہتا ہوں کہ مولا میری نسل میں، میری اولاد میں، میری اولاد کے سلسلے میں تیرا محبوب پیدا کر دے۔ نسبت مانگی، نبی نسبت مانگتے ہیں، آپ جو چاہتے وہ مل جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی بنانے کی اجرت، اجر کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمائی ہے، خلیل تمہاری دعا کو مستجاب کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ ہی کی اولاد میں میرے حبیب تشریف لائیں گے۔ تو خلیل اللہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ آپ چھوٹے تھے، نمرود نے آپ کو آگ میں ڈال دیے تھے، آگ میں ڈالے گئے آپ، آگ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغ بنا دی۔ آگ باغ کیوں بن گئی؟ اگر خلیل جل گئے ہوتے تو شہید ہو جاتے، شہادت کا درجہ مل جاتا، یہ بھی درجہ کچھ کم نہیں ہے۔ لیکن دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو باغ بنا دیتا ہے، آپ کو ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ مولا قرآن میں فرماتا ہے، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ آپ فوراً سلامتی والی بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں بھی
بچ گئے. کتنی بڑی قربانی ہوئی. اس کے بعد امتحان پہ امتحان ہوتے ہیں. آپ وطن چھوڑ دیتے ہیں, اپنی بیوی کو اور لاڈلے چھوٹے معصوم دودھ پیتے بچے سے الگ ہونے کا حکم ہوتا ہے. آپ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ننھے سے سیرخوار دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو آپ کو جنگل میں چھوڑ دینے کا حکم آتا ہے. ایک بیابان چٹیل میدان کے اندر بیوی نوجوان اصیل و جمیل خوبصورت بادشاہ کی شہزادی تھی. حاجرہ کسی معمولی گھر کی بیٹی نہیں تھی, مصر کے بادشاہ کی شہزادی تھی. اور اس کو چھوٹے سے دودھ پیتے حضرت اسماعیل کب پیدا ہوئے تھے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 82 برس کی ہوئی تھی. 82 ایئرس. 62 برس کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا. کتنا پیارا ہوگا, کتنا پیارا ہوگا وہ بیٹا. اللہ کا حکم ہوتا ہے, خلیل ذرا بھی دیر نہیں کرتے, تھوڑا سا کھانا تھوڑا سا پانی لے کے آپ ان کو جنگل میں چھوڑ آتے ہیں. جب بی بی حاجرہ کہتی ہے اے میرے سرتاج, مجھے یہاں اس بیابان جنگل میں نہ کہیں درخت ہے, کوئی سایہ دار کوئی چیز ہے, نہ کوئی چرندہ ہے, نہ کوئی پرندہ ہے, نہ کوئی درندہ ہے, سوکھی پہاڑی ہے اور چٹیل میدان, ریت کا چٹیل میدان, یہ ریگستان کے اندر مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جاتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے لوٹ کر نہیں دیکھا تھا اور کہا تھا اے حاجرہ تجھے میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. جب نام اللہ آتا ہے تو حاجرہ پھر شکایت نہیں کرتی, تب تو میرا کارساز بہت بڑا ہے. حاجرہ بھی کچھ کم نہیں تھی. دیکھو میرے بزرگ دوستو, اور یہ بھی آپ نے امتحان دیا ہے اور اللہ کا گھر بھی بنایا ہے. اس کے سوا بھی حضرت اسماعیل کی قربانی کا جب وقت آیا تو آپ نے اس میں بھی ایک لمحہ کا دیر نہیں کیا ہے. باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی حکم الہی پر. یہاں بھی امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے, وہاں بھی کامیاب ہو گئے, ہر جگہ کامیاب ہو گئے. لیکن آپ نے جب اذن مانگا تو یہ نہیں کہا میرے بزرگ دوستو اذن نبوت کیا مانگا, اذن کعبہ کیا مانگا, میری اولاد میں تیرا حبیب پیدا کر. اللہ نے قبول فرما لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے خلیل یہ اذن کیوں مانگا, تم کو یہ خواہش کیوں, تم نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں, تم نے میرا گھر بنایا ہے, تم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے, تم نے اپنی بیوی کو جنگل میں میرے بھروسے پہ چھوڑ دی تھی, سیرخوار بچے کو چھوڑ دی, وہ پیاسا تھا, تڑپا تھا, وہ تڑپا تو میں نے اس کے لیے زمزم پیدا کیا تھا. اتنے بڑے کارنامے کیے, تم نے اس کا بدلہ یہ کیا مانگا. تو آپ کہتے ہیں کہ کل میدان محشر وقع ہوگا, کل قیامت قائم ہوگی, ہر نبی کی آمد ہوگی. آدم علیہ السلام آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اللہ کا پہلا نبی آیا, ان سے دنیا شروع ہوئی ہے. نوح علیہ السلام آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ان کی کشتی کے اندر جو بیٹھے تھے وہ بچ گئے, پوری دنیا فنا ہو گئی. موسیٰ کلیم اللہ آئیں گے تو لوگ کہیں گے اللہ سے باتیں کرنے والا نبی آ رہا ہے. حضرت داؤد آئیں گے تو کہیں گے کہ خوش الہام پیغمبر آ رہا ہے. حضرت اسماعیل آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اللہ کی راہ میں اپنی گردن کو پیش کرنے والا ذبیح اللہ آ رہا ہے. ہر نبی کی ایک پہچان ہوگی. حضرت یوسف آئیں گے تو سارے نبیوں میں حسین و ضمیر پیغمبر آ رہا ہے. ہر نبی اپنی ایک پہچان لے کے آئیں گے. اور جب کس کی ناچیز کی آمد ہوگی تو کوئی یہ نہ کہے کہ بیٹے کی قربانی دینے والا آ رہا ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ کعبہ بنانے والا آ رہا ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو اللہ کی محبت میں چھوڑ دینے والا آ رہا ہے. لیکن جب میری آمد ہو تو کائنات کا بچہ بچہ پکار اٹھے کہ رسول اللہ کے دادا جان آ رہے ہیں, رسول اللہ کے دادا جان آ رہے ہیں. میری نسبت تیرے حبیب سے ہونی چاہیے. درود پاک پڑھا جائے. سلام علیکہ یا رسول اللہ, سلام و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. تو یہ نسبت مانگی تھی کعبہ بننے کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ نے آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعام دیا. انعام دیا
کیا انعام دیا؟ تو نے اس پتھر پہ کھڑے رہ کر میرا گھر بنایا ہے، اس پتھر پر آپ کے قدم نشان موجود ہو گئے جو آج تک صحیح سلامت ہے۔ ایک پتھر ہے جو پتھر ہماری نظروں میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا، کوئی عزت نہیں رکھتا، ہماری دل میں رہتا ہے، لیکن سب پتھر برابر نہیں ہے، سب پتھر برابر نہیں ہے۔ پتھر تو حجر اسود بھی پتھر ہے، اس کے سامنے دنیا کی دولت کوئی چیز نہیں ہے، حکومت کوئی چیز نہیں ہے، سونا چاندی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت جنت سے ہے۔ اور یہ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم نشان موجود ہیں۔ اس پتھر کو نسبت نبی کے قدموں سے ہے، تو وہ پتھر کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ تو نے میرے نبی کے قدم چومے ہیں، تو نے میرے نبی کے قدم چومے ہیں، تجھے ادھر ادھر نہیں رکھوں گا، میرے گھر کے سامنے رکھوں گا، میرے گھر کے سامنے رکھوں گا، کعبے کے سامنے تیرا مقام ہوگا۔ ارے جو جا کر آئے ان سے پوچھو، حجاج کرام سے پوچھو، عمرہ کرنے والے سے پوچھو، کعبے کے سامنے ایک سونے کا پنجرا ہے، آئے سونے کا پنجرا، اور کاج سے ہم دیکھ سکتے ہیں پتھر ہے، پتھر پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان ویسے ہی موجود ہے۔ 4000 سال ہو چکے، 4000 سال پہلے کی بات ہے، وہ پتھر کے نشان موجود ہے، وہ پتھر کی اللہ نے وہ عزت بخشی۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، نبی سے نسبت پتھر کو ہو گئی تو پتھر عزت والا ہو گیا۔ ارے نبی کو نسبت جب نبی سے ہو جائے تو چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو وہ بھی بڑی عزت والا بن جاتا ہے۔ ایک وقت کا ڈان، ایک وقت کا گنڈوں کا سردار، ایک وقت کا کٹر اسلام کا دشمن جب آنکھوں سے رسول میں آ جاتا ہے تو عمر نہیں رہتا، فاروق اعظم بن جاتا ہے، فاروق اعظم بن جاتا ہے۔ ارے نبی سے نسبت کر کے تو دیکھو، نبی سے تعلق رکھ کے تو دیکھو، نسبت کتنی بڑی چیز ہے۔ ارے میرے بزرگ دوستو، جب نبی کی بات کو مان لیتی تھی، نبی کوئی بات کو جو کوئی مان لیتا ہے تب بھی اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے، اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ہی کہا تھا، بیٹا اللہ کا حکم ہے، میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نبی زادہ تھا، یہ نبی زادہ تھا، نبی زادہ تھا، نبی کی بات کو اللہ کی بات ماننے والا تھا۔ اللہ کی اگر مرضی ہے تو دیر مت کرو۔ وہ ننھے سے اسماعیل نے کہا میری آنکھوں پہ پردہ لگا دو، پٹی باندھ دو، تیسری محبت، باپ کی محبت چھری چلانے سے روک نہ دے۔ یہ بیٹے کا جواب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بیٹے کی تیاری دیکھی تو بیٹے کو ہٹا دیا گیا، جنگل سے دمبا بھیج دیا گیا۔ اے اسماعیل، جبہ ہوگا دمبا لیکن ذبیح اللہ ہوگا اسماعیل۔ یہ دمبے کی قربانی تیری قربانیوں میں شمار کرتا ہوں۔ جب تو نے میری نبی کی بات کو مانی ہے تو میں بھی تجھے عزت بخشتا ہوں۔ اور ایک وہ بھی نبی زادہ تھا، ایک وہ بھی نبی کا بیٹا تھا، جب نبی کی بات کا انکار کیا تو میرے دوستوں پانی کے اندر غارق ہو گیا، نیست نابود ہو گیا، نبی پاک کے سامنے فنا ہو گیا۔ کون؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے ایمان لائے تھے، وہ آپ کی کشتی میں آ گئے تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، نبی کی بات کو مان لیتی تھی، وہ سب کشتی میں سوار تھے۔ نوح کی کشتی میں جو بیٹھے وہ طوفان نوح سے بچ گئے۔ ایک بیٹا نہ مانا، باپ کے سامنے ڈوب رہا تھا، مر رہا تھا، باپ کی محبت نے جوش بھی بھر، بچانے کی کوشش کی۔ ہاتھی بے غیب سے آواز آئی، اے نوح، تو تیرا بیٹا نہیں ہے، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اگر تجھے اس سے بچانا ہے تو تیری نبوت کے لسٹ سے تیرا نام نکال دیا جائے گا۔ نبی بننا چاہتا ہے کہ نبوت سے نکل جانا چاہتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام
نے اس کو نہ بچایا. نبی کی بات مانی تو چھری کے نیچے سلامت رہا, نبی کی بات نہ مانی تو نبی کے سامنے ڈوب کے مر گیا. میرے بزرگ لوگ تو آج کے دور کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور سے جتنی چیزیں نسبت رکھتی ہے وہ آپ کو عزت دلائے گی. ہر نبی سے عزت. ارے قرآن کو کہہ رہا ہے بی بی حاضرہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے. یہ صفا چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں, ایک دریا ہے پہاڑی کی نہیں. اور صفا سے مروہ, مروہ سے صفا 7 چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں. یہ بھی ارکان عمرہ ہے, یہ بھی ارکان حج ہے. یہ نہ کرو تو نہ حج ہوگی نہ عمرہ ہوگا. حاجرہ نے تلاش کی تھی پانی کی تلاش میں عمرہ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا 7 بار دوڑی تھی. اللہ کی رحمت میں جوش میں آئی تھی, زمزم جاری ہوا تھا, واقعہ آپ جانتے ہو. لیکن دیکھیے صفا اور مروہ نے حاجرہ کے قدم چومے تو صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا کہ اس کا ذکر قرآن میں, اے صفا اور مروہ تجھ سے بڑے بڑے پہاڑ دنیا میں ہیں, کسی کا نام قرآن میں نہیں. دنیا کا سب سے بڑا ہمالیہ, ایوریسٹ سب سے اونچی چوٹی, ذکر قرآن میں کہیں بھی نہیں. اس سے بھی صفا مروہ سے کہیں بڑے بڑے پہاڑ ہیں, کوئی ذکر نہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی سی ایک گلیاں, اور رب تعالیٰ کہنا چاہیے کہ یہ حاجرہ کی نشانی نہیں. حاجرہ تم نہیں دوڑی, ہم دوڑے تھے. صفا اور مروہ تیری نہیں, اللہ کی نشانی ہے. نسبت صفا اور مروہ کو اللہ کی نیک بندی حضرت بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. تو دیکھو نسبت نے عزت وہ بخشی کہ آج مقام ابراہیم حج کا ارکان ہو گیا. آج قیامت تک کے ہر حاجی کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنی پڑے گی. قیامت تک کے ہر حاجی کو صفا مروہ کی صحیح کرنی پڑے گی. ارے بھائی جس کے ساتھ ایسی نسبت ہوتی ہے ایسا مقام ملتا ہے. حاجی عمرہ جاتا ہے مینا میں 5 دن رہتا ہے. جب 10 تاریخ کو پہلے شیطان کو کنکر مارنی پڑتی, بڑے 11 اور 12 کو تینوں شیطان کو پتھر مارنے, اس کو رمی جمار کہتے ہیں. 7 ککریاں ایک کو مارنے کی, ہاتھ میں 2 انگلیاں, ایک اور 3 انگلی سی ککری پکڑو, بڑا ٹھیکا لے کے نہیں رہتا. کچھ لوگوں کو خبر نہیں ہوتی, بڑے بڑے پتھر لیتے ہیں, یہ نہ جائے شریعت کے خلاف ہے. کچھ لوگ جوتے مارتے ہیں, یہ بھی مارنے کا حکم نہیں ہے. ککری مارو, یہ تمہاری حاجی کے ہاتھ میں چنے جتنی ککری جو ہے نا, یہ ایٹم بم سے بہت بڑی بھاری ہے. نیت یہ کرو اللہ کی رضا کے لیے, شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے مارتا ہوں, بسم اللہ اللہ اکبر. ہر شیطان کو 7 کنکری حاجی مارتا ہے, 11ویں جان 12ویں جان, پھر اس کے ارکان پورے ہوتے ہیں, پھر مکے میں واپس آتا ہے. اچھا وہاں شیطان ہے آج, اس جگہ پہ شیطان ہے. شیطان کو ماننے چلو, شیطان کو ماننے چلو. کس نے شیطان کو دیکھا؟ میں تو چاہتا ہے کہ میرے کو تو نظر نہ آیا تھا. وہاں لکھا بھی ہے, بڑا بچڑا چھوٹا باڈی میں بنائے ہوئے, تینوں شیطان کی جگہ ہے. آج وہاں شیطان نہیں ہے, آج تو وہ مبارک اور مقدس جگہ ہے. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی دینے کے لیے جا رہے تھے, تب 3 جگہ پہ برگلانے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے, آپ کو آپ کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے بڑی کوشش کی تھی, آپ کی قربانی کو روکنے کی اور بیٹے کو بہکانے کی بہت کوشش کی تھی. 3 جگہ آیا تھا, تینوں جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکر مار کے بھگایا تھا.
جس جگہ پہ ملا تھا اس جگہ پر آج نشانی پر ایک پلر تھے، ابھی اس گورنمنٹ نے تو بہت بڑا بنا دیا ہے، پوری دیوار بنا دی ہے اور اوپر 3 مالے کا منجا بنا دیا ہے، 3 منزلے بنا دیے ہیں۔ پہلے مشکل تھا، مشکل نہیں ہے شیطان کو ماننا۔ اسی جگہ پر بس اس دیوار کے اوپر آپ مارو گے کنکر، جس کو کنکریاں مار کے آئے پوچھو حاجی کو تو کہیں گے شیطان کو، جس کو کنکری مارنے جاتے ہو تو کہتے ہیں شیطان کو، کیا کر کے آئے تو شیطان کو مار کے آئے۔ ارے شیطان کہاں تھا؟ دیکھو نسبت، شیطان کہاں تھا؟ وہ تو ایک دیوار تھی، ایک کھمبا تھا، اس کو تم نے مارا۔ نہیں 4000 سال پہلے حضرت خلیل اللہ کو سامنے آیا تھا شیطان اس جگہ پر، آج اس جگہ پہ نہیں ہے۔ ارے لاکھوں حاجی جہاں موجود ہو وہاں شیطان کی کیا طاقت آ سکے؟ لیکن وہ ایک جگہ مقرر کر دی گئی کہ اسے مارو، یہ خلیل کی سنت ہے، مارو مارو۔ اور اطمینان ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے شیطان کو مارا، ہم نے شیطان کو مارا، ہم نے شیطان کو مارا۔ شیطان آج وہاں نہیں ہے، لیکن شیطان کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ ارے جس جگہ پر شیطان آیا تھا آج وہ جگہ شیطان والی ہو گئی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اچھے کی صحبت عزت دلاتی ہے، شیطان کی والی جگہ آج بھی ذلیل و خوار ہوتی ہے، آج بھی اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، آج بھی حاجی اس کو شیطان سمجھ کر مار رہے ہیں۔ میرے بزرگ دوستو، آج کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ایمان بچے گا تو عمل کام میں آئے گا، ایمان ہی نہیں ہوگا تو لاکھ سجدے کرے ہوں گے، کتنا بھی متقی پارسا پرہیزگار ہوگا، اگر ایمان کو ایک ذرا بار بنا میں بیدار کر گیا تو گیا تو فخر نہ کر، سب سے بڑا تو نمازی شیطان ہی تھا جس نے 6 کروڑ برس عبادت کی ہے، لیکن نبی کی تعظیم کا منکر ہوا تو فی نار جہنم ہو گیا۔ نبی سے نسبت بہت بڑی چیز ہے، یہ ساری چیزیں نبی سے نسبت رکھتی ہے تو انہیں اللہ نے عزت بخشی ہے اور نسبت سے عزت ملتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آقا سے نسبت مانگی خلیل نے اتنی کہ یہ میری اولاد میں پیدا ہو جائے، تو بزرگوں اور دوستوں جو خود آقا کی ڈائریکٹ اولاد ہو، وہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہوگا؟ میرے نبی کا خون ہے، میرے نبی کی جگر کا ٹکڑا ہے، وہ خاتون جنت کہ جس کے ایک اشارے پر پوری امت بخشی جائے گی۔ اور یہ عقیدہ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے اعمال جنت میں نہیں لے جائے گا، میری رب کا فضل و کرم جنت میں لے جائے گا۔ حدیث بخاری شریف کی، بندے کے اعمال سے جنت میں نہیں لے جائیں گے، میرے رب کا فضل و کرم سے جنت میں لے جائے گا۔ رب کا فضل و کرم کس پہ ہوتا ہے؟ جس پر اس کا حبیب راضی ہوتا ہے، جس کے سے اس کے محبوب راضی ہوتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، آپ سے میں یہ کہوں گا کہ نسبت بڑی چیز ہے، نسبت والے بن جاؤ۔ جب نسبت والے بن جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، ایک درخت کے اوپر نظر ڈالو، آپ ان بات کرتے کہتے تھا وقت پورا ہو گیا ہے، درخت کے اوپر نظر ڈالنا، جب تک درخت کا پتا برق پتا درخت کی ڈالی سے لگا ہوا ہے، ڈالی جڑ سے لگی ہوئی ہے، جڑ اس کے مول سے لگا ہوا ہے، مول سے رس جاتا ہے جڑ میں، جڑ سے ڈالی پہ، ڈالی پہ سے پتلی ٹہنی پر، وہاں سے اس کے پتے تک پہنچتا ہے۔ جب تک کہ پتا اس نازک ٹہنی سے جڑا ہوا ہے تب تک کہ وہ ہرا ہے، تازہ ہے، لیلا ہے، مسکراتا ہے۔ لیکن جیسے ٹہنی سے رشتہ ٹوٹا، نسبت ختم ہوئی، نیچے گرا، ایک دن میں تو ماکا ہو جاتا ہے، دوسرے دن تو گیلا ہو جاتا ہے، تیسرے دن تو ختم ہو جاتا ہے۔ ارے تیری نسبت جب تک کہ ٹہنی کے ساتھ تھی تب تک کہ تو ہرا بھرا تھا۔ یہ ایک درخت تجھے سبق دے رہا ہے، ایک درخت تجھے سبق دے رہا ہے۔
ارے یہ نیلے نیلے پتے کیوں ہیں؟ تو ٹہنی سے لگے ہوئے ہیں، ٹہنی ڈالی سے لگی ہوئی ہے، ڈالی تھڑ سے لگی ہوئی ہے، تھڑ اس کے مول سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں سے نسبت کر لو، ان کا رشتہ غوث اعظم سے ہے، غوث اعظم کا رشتہ امام حسین سے ہے، امام حسین کا رشتہ آقا دو جہاں سے ہے۔ نسبت بڑی چیز ہے میرے دوستو۔ ہمارے مرحوم میاں جی بھائی بھی صاحب نسبت تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے پیران طریقت کے صدقے میں ان کی بال بال کروڑ کروڑ مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس کا مقام عطا فرمائے۔